मुअज़्ज़ज़ सामईन, नवीद मलिक آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ شکر گزار ہوں اپنے محبوب خداوند کا، جس کی پاک اور مقدس مرضی کے مطابق آج پھر ممکن ہوا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کلام خدا کی باتیں سیکھ سکوں۔ اس دوران ہم یوحنا کی معرفت ملہم انجیل مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم پہلے باب کی 15 آیت تک پہنچے تھے۔ آج آپ کی خدمت میں آیت 16 پر بات کروں گا۔ مقدس یوحنا پاک روح کی تحریک سے یوں لکھتے ہیں، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ اس کی معموری میں سے بات ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح کی، اس کی الہی ذات کی، اس کے عرفہ اور اعلی اور بزرگ ہونے، کامل اور پاک اور بے عیب ہونے کی بات ہو رہی ہے، ایسا جس میں سراپا پاکیزگی اور یقیناً بے عیب سیرت پائی جاتی تھی، جس پر کسی نے کوئی دوش نہیں لگایا ماسوا مذہبی رہنماؤں نے، اور وہ دوش بھی انہوں نے اپنی حسد اور جلس کے سبب سے لگائے۔ اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ مسیح خداوند میں فلنس یعنی معموری تھی، اور جب میں معموری کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا جس میں اور کوئی کمی نہ ہو۔ چھوٹی سی مثال جو یسوع کے ساتھ تو صدق نہیں آتی لیکن سمجھنے میں ہماری مدد ضرور کرے گی، اور وہ یہ کہ سمندر آلریڈی بھرا ہوا ہے۔ آپ کتنے گلاس، کتنی بالٹیاں، کتنے ٹینکر اس کے اندر ڈالیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سمندر تو اتنا ہی رہے گا، وہ آلریڈی بھرا ہوا ہے۔ یہ مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح سے متعلق سمجھنے میں کسی حد تک مدد کرتی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، فلنس تھی۔ مجھے اور آپ کو آج خداوند یسوع مسیح کے لیے دعا کرنے اور خداوند یسوع مسیح پر کوئی درود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو کہ اس کو میری اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہو تو پھر یسوع میں اور باقیوں میں کوئی فرق نہیں۔ مسیح خداوند اسی لیے یونیک اور لاسانی ہے کہ ان جیسا کوئی اور اس کائنات میں نہیں ہے۔ تو یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ مسیح خداوند میں فلی معموری تھی، اور اسی معموری سے ہم نے فضل پر فضل پایا۔ فضل آسان لفظوں میں ایسی بخشش، ایسے انعام کی طرف اشارہ ہے جس کے حصول کے لیے میں نے اور آپ نے کچھ نہ کیا ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس چیز کے ہم حقدار نہیں تھے، اس چیز کا ہمیں حقدار بنا لیا جائے۔ یہ ہے فضل۔
اور فضل پر فضل سے مراد دوگنی بلیسنگ اور برکت ہم پر فضل ہوتا چلا گیا، ایک بار نہیں بارہا بار مسیح کے وسیلہ سے نجات کا جام پینے کے بعد بھی ہم سے خطائیں اور غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہے اور ہوتے ہیں، لیکن اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، یہاں تک کہ جب ہم مشکلات اور دکھوں کے ٹنل میں سے گزرتے ہیں تو اس وقت بھی اس کا فضل ہم سے جدا نہیں ہوتا، اس کی محبت ہم سے جدا نہیں ہوتی، وہ ہم سے دست بردار نہیں ہوتا۔ ان ساری باتوں کے لیے میں سارا جلال اپنے خداوند کو دیتا ہوں۔ میں کیوں اپنے 9 بہن بھائی، اپنے والدین برسوں پہلے چھوڑ کر مسیح کی صلیب تلے آ گیا؟ اس لیے کہ مسیح جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ عزیزو، اس کی قدر کیجئے، اس کے رحم اور فضل کا دریا 24 گھنٹے 12 مہینے بہتا رہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس بہتے ہوئے دریا میں دے دیں اور پھر دیکھیں کہ خداوند کا جلال ہمارے جیون سے کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ آیت 17 میں مقدس یوحنا یوں لکھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ شریعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 10 احکام جو احکام عشرہ ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور رسمی اور طہارت کی شریعتیں بھی تھیں۔ شریعت جس نے انسان کو یعنی شریعت والوں کو گناہ کی تمیز بخشی، وہ شریعت جو ہمیں مسیحا تک لانے میں استاد بنی، وہ شریعت جس نے کھوٹے اور کھرے، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی ہمیں تمیز بخشی۔ اس شریعت کا منبع، سورس، سر چشمہ خدا بذات خود ہے، لیکن وہ شریعت خدا باپ نے بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو بخشی، اور پھر یوں وہی شریعت آج مجھ تک اور آپ تک بھی پہنچی۔ ایون دنیا کی عدالتوں میں یہ جو 10 احکام ہیں آج بھی کاربند ہے۔ بے شرع لوگوں کے لیے تو یہ احکام کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن وہ لوگ جو شرع والے ہیں وہ شریعت کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے شریعت کو اپنی زندگی میں اپنا بھی لیا اور اس کے مطابق اپنا جیون بھی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن مقدس یوحنا کے کہنے کے مطابق شریعت نے بہت کچھ ہمیں دیا، لیکن شریعت ہمیں خدا سے ملا نہیں پائی۔ دائیں اور بائیں میں تمیز ضرور بخشی، ہماری اصلاح کی، درستی کی، گناہ کی تمیز بخشی،
لیکن خدا سے نہیں ملا پائی، کیونکہ شریعت پر عمل پیرا ہونے سے کوئی بھی شخص کامل نہیں ہوا، 100% راست باز نہیں ہوا۔ انسان کی زندگی میں کمیاں اور کمزوریاں رہیں، لیکن مقدس یوحنا کے کہنے کے مطابق شریعت تو بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے ملی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ فضل سے متعلق تو میں بات آلریڈی کر چکا ہوں۔ بات جب ہے سچائی کی تو سچائی کے لیے ٹروتھ کا لفظ استعمال ہوا انگریزی میں، اردو میں حق کا لفظ بھی استعمال ہوا، یوحنا 14:6، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے، سچائی کو جانو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور یہ سچائی خداوند یسوع مسیح ہے۔ مسیح میں ذرا بھی جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے اپنے معبودوں میں عیب پائے جاتے ہیں، وہ اپنی انا اور اپنی ناک کی خاطر مسیح خداوند کے لیے ایسی غلط بیانی کرتے ہیں اور ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جو ان کو زیبا نہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جتنی مرضی مسیحا کی لوگ بے عزتی اور تذلیل کرنا چاہیں، کرتے پھرے، مسیحا کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو مقدس یوحنا ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ فضل بھی اور سچائی بھی جس لائق ہم نہیں تھے اس لائق بنا دیا جانا، اور سچائی جو جھوٹ کے بالکل برعکس ہے، یہ دونوں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملے ہیں۔ اور جنہوں نے فضل کے پیالے سے پی لیا، جنہوں نے مسیح خداوند کے لہو کی قدر کو جان لیا، انہوں نے سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ عزیزو، آج اس بڑے قلیل سے وقت میں ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ میرے لیے مسیحا کا مقام کیا ہے۔ میں نے اس فضل کے چشمہ سے پیا ہے کہ نہیں؟ اس کی اس مفت بخشش جو بیان سے باہر ہے، اس کو حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ میں نے سچائی کو جو حق یعنی یسوع ہے پہچانا ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ اور تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس فضل اور سچائی کے لیے جو اس دنیا میں مسیحا میں ظاہر ہوئے ہیں شکر گزاری کریں، اور اپنی زندگی اس کے نام کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے لیے جینے والے ہوں۔ خداوند آج اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی بھاری برکت عنایت فرمائے۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز،
نوید ملک کے ساتھ۔